لیکن فجر کے ٹائم نہیں آتی تھی. وہ آتی تھی جب سورج نکل آتا ہے، مرد کاموں پہ چلے جاتے، پھر عورتیں آتی ہیں. جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جینٹس کے پروگرام رات کو ہوتے ہیں یا بالکل صبح ہوں گے، اس کے بعد پھر لیڈیز کے مذہبی پروگرام عورتیں آتی ہیں سن رائز کے بعد. یہ تو ڈارکنیس ہے، ابھی فجر کی نماز ابھی جسٹ ابھی پڑھی گئی، یہ لڑکی اندر آئی، سارا مجمع سرپرائز. لوگ سمجھ گئے کوئی بہت ہی ارجنٹ بات، جگہ دے دی، وہ آگے آگے. اس چور نے دیکھا کہ وہی لڑکی آئی، یہ گھبرا گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے رات کو مجھے دیکھ لیا تھا، کمپلین کرنے آئی. اب اس کی جان نکل رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، اتنے لوگوں کے سامنے ذلت الگ، اور پتہ نہیں کیا پنشمنٹ ملے. لیکن تھوڑا تھوڑا دل میں ہے کہ شاید کسی اور کام سے آئی، لیکن نہیں. جب اس نے پیغمبر کے پاس جا کے پہلا جملہ کہا، یا رسول اللہ، میں مدینے میں نہیں آئی ہوں، اکیلی ہوں، کوئی فیملی میری یہاں نہیں ہے، اور ابھی نہیں آئی ہوں تو لوگوں سے اتنے کنیکشن بھی نہیں ہے، اور بہت دولت بھی ہے میرے پاس. کل رات کو آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے یہ فیل کیا، یہ محسوس کیا کہ میرے گھر میں کوئی چور اترا. اوہو، اب تو چور کی جان نکل گئی، کنفرم اب میری کمپلین ہونے والی، ابھی میں پکڑا جاؤں گا، ابھی میں ذلیل ہوں گا. سوچ رہا ہے کہ میں نے تو قرآن کی آیت پہ عمل کیا تھا اور اپنے آپ کو گناہ سے روکا تھا، تو جنت تو مل رہی ہوگی آخرت میں، یہاں تو یہ اتنی ذلت، یا اللہ مجھے بچا لے ذلت سے. لیکن اگلا جملہ سنا، اسی کو میریکل کہتے ہیں. یہ عورت آ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ، آدھی رات کو میرے گھر میں کوئی چور آیا، میں گھبرا گئی، میں کیا کر سکتی تھی، اکیلی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، چور خود ہی چلا گیا. لیکن اب میرے ذہن میں پریشانی آ گئی کہ میں اکیلی ہوں اور اتنی دولت میری ہے، اور اس چور نے بھی دیکھ لیا، دوسروں کو بھی بتائے گا. میں اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہی ہوں، سیکیور محسوس نہیں کر رہی ہوں. یا رسول اللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسا سسٹم کر دیں؟ پیغمبر نے کہا، تو بالکل اکیلی، تو بہترین چیز تو یہی ہے نا کہ تیری شادی کر دی جائے. اگر میں تیری شادی کروں تو راضی ہے؟ کہا، یا رسول اللہ بالکل، شادی تو کرنا ہی تھی. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، جتنے لوگ بیٹھے تھے پیغمبر کے پاس سب میریڈ تھے. یہی ایک جو چور تھا نا، یہ اس وقت تک جو تھا وہ ان میریڈ تھا. پیغمبر کی نگاہ پڑی، پیغمبر نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر میں اس سے تیری شادی کروں تو راضی؟ یا رسول اللہ، شادی تو کرنا ہی ہے، میں راضی ہوں. پیغمبر نے اسے بلایا، کہا کہ میں تیری شادی اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، تو راضی؟ گھبرا کے کہا، یا رسول اللہ راضی ہوں. اچھا، چونکہ اس کی تو کوئی فیملی ہے ہی نہیں، وہیں پہ نکاح ہوا، اسی وقت وہیں پہ رخصتی ہو گئی. یہ چور اپنے گھر کے بدلے نماز پڑھنے اپنے گھر سے آیا تھا، نماز کے بعد اپنی بیوی کے گھر میں گیا، گھر میں انٹر ہوا، یہ وہی گھر ہے جہاں کل رات کو میں آیا تھا چوری کے لیے. بیوی کے کمرے میں گیا، یہ ساری دولت اب میری ہے اور اب حلال طریقے سے میری ہے، یہ بیوی اب میری ہے اور جائز طریقے سے میری ہے. کل رات کو گناہ کرتا تو ایک مرتبہ یہ لڑکی ملتی، دولت بھی حرام ملتی. میں نے اللہ کی وجہ سے اپنے آپ کو روکا تو وہی سب اللہ نے دیا، مگر حلال اور جائز طریقے سے دیا. اتنا اللہ پہ کانفیڈنس رکھیے، اتنا رسول اللہ پہ بھروسہ کیجئے. دیکھیے اس کا سارا واقعہ میریکل ہے، لیکن میری ایک بات سنیے، اور کل اس کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا، وہ یہ کہ میریکل، معجزے، شریعت پہ عمل کرنا کوئی آدمی شروع کر دے، یہی واجبات و حرام کی پابندی نارمل آدمی سے میریکل دکھوا سکتی ہے، خالی اس کا واقعہ نہیں. یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے. رسول اللہ مینس جسٹ بگننگ آف اسلامک ہسٹری. آج وہ کل والا جملہ آج ہی پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ آج سنڈے، تو جو مجمع آج آیا ہے وہ ویک ڈیز میں تو نہیں آئے گا نا، ان کو میں بات یہیں کی دے دوں. میں اس کا عادی نہیں ہوں کہ زبردستی کسی کو اگلے دن بلاؤں کہ ایک بات سنانے کے لیے، آج ہی سن لیجیے، کل سے نہ آئیے گا، پھر انشاءاللہ ویکینڈ میں ملاقات ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ آج ہمارے علماء میں ایک اتنے عظیم عالم ہیں کہ آج بھی وہ میریکل دکھاتے ہیں. عجیب روحانی شخصیت ہے، عرفانی شخصیت. آیت اللہ العظمی، ون آف دا 7 بگیسٹ مرجع. آیت اللہ العظمی، شیخ محمد تقی بہجت، جو آغائے بہجت کے نام سے مشہور ہے، قم میں ہوتے ہیں، اور ایک نہیں اتنے واقعات ان کے بارے میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ
کہ جو چیزوں پہ لوگ آبجیکشن کرتے مولا کے حوالے سے آبجیکشن ہوتا. ایک روایت ہے کہ مولا ایک دفعہ 40 جگہ دعوت میں گئے کا لاجک کے خلاف. خود آغا شیخ تقی بہجت کو ایک ٹائم پر ایران کے مختلف علاقوں میں دیکھا گیا. زمین ان کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے طی الارض. ابھی قم میں ہے 5 منٹ کے بعد پتہ چلا 2000 میل دور. ہمارے زمانے کی شخصیت اور مرجعیت کی منزل پر ہیں. ساری چیزیں ان کے بارے میں اتھینٹک طریقے سے موجود آنکھوں کے سامنے. اور ان سے پوچھا گیا, ان کا ریٹن میں بھی جواب یہی, ریٹن میں باقاعدہ ان کے اسٹیمپ کے ساتھ, کہ آپ ڈائریکٹ ایسا آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ میں میریکل دکھاتا ہوں. ان سے پوچھے کہیں گے نہیں, آئی ایم جسٹ لائک اے نارمل مین. لیکن پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اس اسٹیٹس کو حاصل کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہے؟ 2 جملے کہے. کہا واجبات کی پابندی کرے, حلال حرام سے اپنے آپ کو بچائے, اور توضیح المسائل پہ عمل شروع کر دے. وہ دیکھ لے گا کہ یہاں نارمل آدمی میریکل دکھاتا. دیکھیے چور کا واقعہ میریکل ہے کہ نہیں؟ جو چیزیں اس کو چوری کے ذریعے حرام طریقے سے مل رہی سب ملی اور ہمیشہ کے لیے ملی اور حلال طریقے سے. شریعت پہ عمل کیجیے. یہ مطلب اس بحث میں, یہ ڈیبیٹ آرگومنٹ میں مت لگیے کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے اور وہ ایزی ہے, اور یو کے میں مشکل ہے اور ممباسا میں آسان ہے, اور 50 سال پہلے باپ کے لیے آسان تھا اور آج بیٹے کے لیے مشکل ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ جو پریکٹیکل چیز, اس کا نام ہے شریعت محمدی. جو پیغمبر شریعت کو لے کے آئے, بعثت بشریعت سہلۃ سمحا. تو توہین رسالت میں بھی یہ آ جاتا ہے اور اپنا نقصان خود ہے. باقی باتیں انشاءاللہ کل, کیونکہ یہاں پر بھی ایک انٹرسٹنگ جملہ ہے. لیکن خیر, انٹرسٹنگ جملوں کے چکر میں مجلس کو 1.5 گھنٹے, یا یہ کہ کل سے نہیں ملانا چاہتا ہوں, اتنی لمبی مجلس ہوگی کل ابھی ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ کہ یہ ہماری بیسک ڈیوٹی ویسٹ میں رہتے ہوئے کہ اس شریعت کی امپورٹنس کو سمجھیں, واجبات اور حرام کے سسٹم پہ عمل کریں, اپنے بچوں کے دماغ سے یہ آبجیکشن نکالیں. صرف 4-5 مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پوری شریعت مشکل لگنے لگتی ہے. گانے کا بہت شوق ہے, مکس گیدرنگ کا بہت شوق, نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانے کا بہت شوق ہے, شادی اور برتھ ڈے میں پاگل ہونے کا بڑا شوق ہے. پاگل ہو جاتے ہیں ہم لوگ خوشی سے, اور اس کی وجہ سے ساری شریعت پہ اٹیک کرتے ہیں. میں آخری جملہ کہہ دوں تو غالباً وہیں سے ربط مصائب بھی مل جائے گا. میں نے شروع سے کیا بات کہی کہ رسول اللہ کی توہین ایک چیز اور رسول کے لائے ہوئے سسٹم کی توہین دوسری چیز. اور یہی ایک بیسک فرق آپ کو ملے گا. کیا آقا حسین سے پہلے ظالم نہیں گزرے تھے؟ بلکہ کتنے مومن مجھے ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا سب سے بڑی ٹریجڈی, تو ہم مان لیتے ہیں, ورنہ ہمارا دل کہتا ہے کربلا از نمبر 2. تو میں نے کہا پھر نمبر 1 کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مومن, اور ایک نہیں, پاکستان میں ایک علاقہ پنجاب ہے, وہاں تو بہت بڑی تعداد جو کہتے ہیں کہ ٹریجڈی کے اعتبار سے اگر آپ کہیے تو کربلا شوڈ بی نمبر 2. تو پھر کون سی چیز شوڈ بی نمبر 1؟ وہ لوگ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور بلیف شہزادی کے گھر کا حجرہ جلایا جائے, فاطمہ رسول کی ایسی بیٹی ان کی کمر پہ کوڑا مارا جائے. یقیناً حسین کے ہاتھوں میں اصغر کی شہادت بہت بڑا واقعہ, لیکن محسن بھی تو ماں کے پیٹ میں شہید ہوا. وہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا یہ ٹریجڈی کم ہے؟ جس بیٹی کی رسول اتنی عزت کریں کہ وہ آ جائے تو رسول خدا احترام میں کھڑے ہو جائیں, اس پہ اتنے ظلم ہو جائے. This should be the number 1 tragedy, کربلا should be number 2. میں نمبر 1 نمبر 2 میں نہیں پڑھتا ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یزید سے پہلے بھی ظلم ہوئے, مگر وہاں پہ وہ جہاد ہمیں نہیں ملا جو حسین نے یزید کے خلاف کیا. اس لیے کہ بیسک فرق یہ کہ یزید سے پہلے کا ظالم ظلم کر رہا ہے, شریعت کا مذاق نہیں اڑا رہا, اور یزید ظلم بھی کر رہا ہے, واجبات کا مذاق بھی اڑا رہا. وہ ظلم کر رہے ہیں مگر نماز کے اگینسٹ کچھ نہیں کہہ رہے. یزید ظلم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نماز سے زیادہ ثواب تو شراب میں ہے. یہ مذاق ہے شریعت کا.
اور اذان سے زیادہ مزہ تو ایک سنگر اور گلوکارہ کے گانے میں ہے. اہل بیت ظلم پر ایک لمحے کے لیے خاموش رہ سکتے ہیں, شریعت کی توہین پہ خاموش نہیں رہ سکتے. لیکن ہاں یہ بات اپنی جگہ صحیح, یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر مدینے کے مظالم پر ہاتھ روک لیا جاتا تو کل کربلا میں اتنے بڑے ظلم نہ ہوتے. نپ دا ایول ان دا بڈ جو ہے وہ مدینے اور کربلا کا کمپریشن ہے. آج اتوار سنڈے, تو آج نماز جماعت کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی گئی, اس میں بھی یہ جملہ کہ یزید پر تو آئی لعنت, مگر جنہوں نے یزید کو اتنا اسٹرانگ بنا دیا, جنہوں نے یزید کو یہ چانس دیا کہ وہ خلیفہ بنے, ان پہ بھی لعنت ہو. کل مدینے میں فاطمہ زہرا کا حجرہ جلا تو آج کربلا میں بیویوں کے خیمے جلے. کل مدینے میں میرے مولا کے گلے میں رسی باندھی گئی تو آج میرے چوتھے امام کے گلے میں طوق خاردار پہنایا گیا. کل مولا میں, کل مدینے میں شہزادی فاطمہ کی کمر پہ کوڑا پڑا تو آج سارا راستہ سکینہ تماچے پہ تماچے کھاتی گئی. کل مدینے میں ماں کے پیٹ میں محسن شہید ہوا تو آج باپ کے ہاتھوں میں اصغر کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا. یہ سارے وہ مصائب تھے, وہاں ہاتھ نہ روکا گیا تو ان لارج ہو کے یہ کربلا میں آتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے, یہ کربلا کے مصائب, کربلا کے مظالم, جو جملہ میں نے کل کہا تھا اسی کا ایکسٹینشن میں دے رہا ہوں کہ کربلا کے مصائب و مظالم میں ایک بڑا ریزن یہ بتایا جاتا ہے, کاش عباس ہوتا. یہ تو کل آپ نے سنا نا, کاش عباس ہوتا. اب آج سنیے دوسرا جملہ, لیکن اگر عباس ہوتا تو یہ مصائب اور مظالم کو کیسے برداشت کرتا. کیا مطلب اس جملے کا؟ چھوٹی سی روایت پڑھ کے آج کی مجلس اس لیے ختم کرتا ہوں کہ آلریڈی یہ مجلس 75 منٹ کی ہو چکی ہے. چھوٹی سی ایک روایت. 11 محرم ایک بار عمر سعد نے کہا کہ قیدیوں کو اس طرح لے کے نہیں جائیں گے, ان کے اونٹوں کے آگے ان کے وارثوں کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیے جائیں. دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے. خالی لیلا قیدی نہیں بنے گی, لیلا کے اونٹ کے آگے اکبر کا کٹا سر بھی ہر وقت ہوگا. خالی یہ نہیں ہے کہ فروا قیدی بنے, فروا کی آنکھوں کے سامنے نو کے نیزہ پہ اس کے قاسم کا کٹا سر ہوگا. خالی یہ نہیں ہے کہ زینب کبریٰ قیدی بنے, زینب کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت ماجائے کا کٹا سر ہوگا. ذرا ان بیویوں کے دل سے پوچھیے, ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے, قبر میں دفن کرتے ہیں, آؤٹ آف سائٹ تو کچھ صبر آ جاتا ہے. ہر بیوی کی آنکھوں کے سامنے اس کے وارث کا کٹا سر. مگر ایک, جب یہ کٹے ہوئے سر نیزے پہ لگائے جا رہے تھے تو ایک سر تھا جسے 3 مرتبہ لگایا گیا, اور تینوں مرتبہ یہ سر نو کے نیزہ سے زمین کربلا پہ گر گیا. عمر سعد نے کہا, خولی قافلے میں دیر ہو رہی ہے, ہمیں شام سے پہلے پہلے کوفے پہنچنا ہے, یہ سر نو کے نیزہ پہ نہیں آ رہا ہے, تو اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. یہ کٹا ہوا سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھا. اور عزاداروں, خولی کا یہ گھوڑا جب سر کو جھکا کے دوڑتا تھا تو یہ کٹا سر زمین سے ٹکراتے ٹکراتے کربلا سے کوفہ بھی گیا اور کوفے سے شام بھی گیا. بعد کربلا مدینے میں کسی نے پوچھا تھا, آقا سجاد یہ کون سا کٹا سر تھا جو نو کے نیزہ پہ نہیں رکا؟ آقا نے کہا, یہ میرے چچا عباس علمدار کا سر تھا. راوی نے کہا, تو اتنا اور بتا دیجئے کہ ہر سر بلند ہو گیا, عباس کا سر کیوں گر گیا؟ ارے میرا آقا سجاد کہتا ہے کہ راوی تو نے سوال نہیں کیا, میرے کلیجے میں برچھی ماری. ارے تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند ہے. جس عباس نے کبھی گھر کے صحن میں اپنی بہنوں کا کھلے بال نہ دیکھے,
نوکے نیزہ سے وہ عباس یہ منظر کیسے دیکھتا؟ بلوائے عام ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، اور رسول کی نواسی عباس کی بہن زینب بے مقنع و چادر کے ہے. ہائے میرا غیرت مند چچا عباس یہ منظر برداشت نہ کر سکا. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ میرے اس غیرت مند مولا عباس کے مصائب کا واسطہ، عباس کے ماننے والے اور ماننے والیاں جو آج کی مجلس میں ہیں، انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ میرے مولا عباس کی غیرت کا واسطہ عباس کے ماننے والوں اور عباس کے ماننے والیوں کو مسئلہ حجاب کی اہمیت جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ میرے آقا کے کٹے سر کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. پروردگارہ میرے مظلوم آقا عباس کے مصائب سن کر جس آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آیا اس کی ساری حاجتیں پوری فرما، اور آقا عباس کے ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.